السلام على الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون محافظت النبوہ وناشرت الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن وام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا. ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل شیء احسنہ فی امام مبین. بلند تر صلوات صلی علی محمد. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. آقا زادی سے عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. میرے آقا و میرے مولا اس پرسے کا خصوصی اجر عطا فرمائے. سوائے غم معصومین کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے. ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہماری آنکھوں کو یہ نور بخشیں کہ ہم اپنے شہنشاہ کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صحابان مل کے بابا سے بلند کریں. اللہم صلی علی محمد. وقت کے دامن میں بالکل وسعت نہیں، انتہائی قریب سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں. آج کا تذکرہ اس کریم شہنشاہ کا تذکرہ ہے جو حسین جیسے کریم کا بھی امام ہے. میری گفتگو کی مراد وہ شہنشاہ ہے کہ آدم سے لے کے اس تک یہ پہلا اعزاز اس بادشاہ کو حاصل ہوا جس کی ماں بھی معصومہ تھی اور باپ بھی معصوم تھا. جو تاریخ کے قدردان بیٹھے ہیں، یہ وہ شہنشاہ ہے جس نے رسول کو ہر دور کے ابو جہل کے طعنے سے بچایا تھا، جس نے سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے زمانے کو اپنی صورت دکھائی تھی. آل محمد کا رسول کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ منیت کا رشتہ ہے. یہ رسول کے نہیں، یہ رسول سے ہے. باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ رسول کے ہیں. صحابہ رسول کے ہوتے ہیں، ازواج رسول کی ہوتی ہیں، امت رسول کی ہوتی ہے، لیکن ان کا کوئی بھی رشتہ کے والا نہیں. حسن و منی، حسن مجھ سے، حسین و منی، حسین مجھ سے، یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، الفاطمہ تو بزا تو منی، فاطمہ مجھ سے. ان کا رشتہ رسول سے کے والا نہیں، ان کا رشتہ رسول سے والا ہے. اور درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، درود ہمیشہ سے والوں پہ ہوتا ہے. اس شہنشاہ کے حوالے سے کچھ تاریخی غلط فہمیاں ہیں. میری کوشش تھی کہ میں مفصل مجلس پڑھتا، وقت بہت زیادہ بیت گیا. اس شہنشاہ پہ کچھ تاریخ نویسوں نے کچھ بہتان اور کچھ الزامات لگائے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی قوم کے نوجوان ماتمیوں کے حوالے کچھ اہم پیغام ہو سکے. سب سے پہلے جب بھی اس بادشاہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک عنوان دیا جاتا ہے شہنشاہ کو، صلح امام حسن. یہ لفظ یقیناً تاریخ کا حصہ ہے اور اسے تسلیم کرنا ہوگا، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، صلح
دشمن سے ہوتی ہے، دوست سے نہیں ہوتی. اور صلح کا مطلب کبھی بھی اسے تسلیم کرنا نہیں ہوتا. یا حجت کے ساتھ صلح کا لفظ ہمیشہ سیز فائر کے لیے آتا ہے، جنگ بندی کے لیے. شب عاشور کریم کربلا نے ہر سے صلح نہیں کی تھی، ہر کو معاف کیا تھا. حجت سے معافی طلب کی جاتی ہے. صلح کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ دشمن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور کبھی بھی میرے اور آپ کے جذبات کا حجت پہ انحصار نہیں ہوتا. ہم یہ سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوا، یہ حجت کے لیے نہیں ہوتا. حجت مشیت پروردگار ہوتی ہے. رسالت مآب کو حکم تھا کہ آپ نے مکہ میں خاموش رہنا ہے، تو خاموشی رسالت تھی. 40 سال کے بعد کہا بول پڑے، تو اب بولنا رسالت ہے. مدینہ میں آ کے کہا تلوار کھینچ لیں، تو اب تلوار کھینچنا حجت کی علامت ہے. رسول کے بعد مولا علی کے لیے خاموشی ہے، تو پھر خاموشی حجت کی پہچان ہے. ہمیشہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ حجت نے یہ کیوں کیا. ہر دور کا تقاضا حجت کا الگ ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے قلم کے ساتھ جنگ کی تھی. یہ جہاد بالقلم تھا. اس دور میں ناصرین کی کمی ہو گئی. امیر المومنین کو صفین اور نہروان کے بہت مارکۃ العرا جو منطقی انجام تک پہنچنے والی جنگیں تھیں، وہ صرف اور صرف قلت انصار کی وجہ سے منطقی انجام کے بغیر مکمل کرنی پڑی. حضرت امام حسن کے سامنے جب کاغذ اور قلم آیا تو پہلی جنگ میرے مولا حسن یہیں سے جیت گئے تھے. کاغذ قلم اس گھر سے آیا تھا جنہوں نے نبی کو دینے سے انکار کیا تھا. کاغذ قلم آیا اور کاغذ قلم بھیج کے کہا گیا آپ شرطیں منوائیں. میرے مولا امام حسن کی یہ شرطیں نہیں تھیں، یہ کریم کے وار تھے جو آج بھی ملوکیت کی گردن پہ ہیں، آج بھی ملوکیت جن سے زخمی ہے. میرے مولا امام حسن نے پہلی شرط لکھی، آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. یہ شرط خود چہرے سے نقاب اٹھا رہی ہے. آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. دوسری شرط، آج کے بعد کوئی منبر میں بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا. یہ شرط تسلیم کی گئی تھی. آج کہیں بھی کسی بھی منبر سے اگر علی کے خلاف بات ہو رہی ہو تو سمجھ لینا تنخواہ شام سے آ رہی ہے. آج کہیں بھی کوئی منبر علی کے خلاف استعمال ہو رہا ہو تو سمجھنا کہ امام حسن کی شرط کی خلاف ورزی ہو رہی. امام حسن نے کہا جہاں جہاں پوری دنیا میں شیعت رہتے ہیں، شیعت کے جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے گی. مولا امام حسن نے اگلی شرط لکھائی، خمس حق سادات ہے، اسے حکومت اپنے مالی معاملات میں استعمال نہیں کر سکتی. امام حسن کی شرطیں نہیں تھی، یہ ملوکیت کی گردن پہ زخم تھے. قطن یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید مولا امام حسن علیہ السلام جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے. حسن کربلا کا مقدمہ تیار کر رہے تھے. میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے یہ شرائط لکھوا کے ملوکیت کا چہرہ زمانے کے سامنے واضح کر دیا. یہ ہے وہ ملوکیت جو اسلام کے پردے میں چھپی ہوئی تھی، جسے رسول چاہتے تھے بے آبرو کرنا، جسے علی چاہتے تھے صفین میں بے آبرو کرنا. امام حسن نے چند شرطوں کے ساتھ بے آبرو کر دی. اور یہ نہ کہیے گا کہ مولا امام حسن نے جنگ کیوں نہیں کی، اتنا شجاع تھا میرا شہنشاہ کہ عباس کا بھی استاد تھا. جنگ صفین سنو، جنگ جمل سنو. مولا امیر المومنین کی جنگ جمل میں جب مولا امیر المومنین نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا تھا کہ سامنے لشکر پہ حملہ کر، اور سامنے تیر انداز ہیں، اور نہج البلاغہ میں آج بھی خطبہ لکھا ہے، مولا نے فرمایا اپنے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے دانتوں پہ جما کے رکھنا، اپنے پاؤں کو رکابوں سے نہ چھوڑنا، اور تیرا نظر آخری صف پہ کھڑے ہوئے سپاہی پہ ہونی چاہیے. محمد حنفیہ حملہ کرنے کے لیے گئے، سامنے سے تیر اندازوں کا
300 کے دستے نے تیر چھوڑ دیا. محمد حنفیہ کے قدم رکے تھے یا بجلی کسی تیزی سے قریب سے گھوڑے سوار نکل گیا. ایسے نکلا ہے کہ صفوں کو چیرتا ہوا آخری بندے کی گردن میں پہنچ گیا. محمد حنفیہ نے پوچھا یہ کون گیا ہے؟ تو پتا چلا یہ علی کا بیٹا حسن چلا گیا ہے. حسن کا نام آنا تھا محمد حنفیہ. ابھی وہیں پہ کھڑے تھے یا امیر المومنین گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے. محمد حنفیہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں تو پریشان کس بات پہ ہو رہا ہے؟ تیرا اس کا کیا مقابلہ؟ تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا. جنگ صفین میں میرے مولا حضرت امام حسن مجتبی نے جب علمدار اس فوج میں لشکر کا جناب سرکار مالک اشتر تھے، مولا امیر المومنین کے جو کمانڈر تھے وہ مالک اشتر تھے. مولا امیر المومنین نے کہا کون ہے جو اس سواری کو زخمی کرے؟ جنگ جمل کی بات ہو رہی. جب کہا نا یہ جانور نہیں بلکہ یہ شیطان ہے. اتنا کہنا تھا میرے مولا امیر المومنین کا. ابھی مالک اشتر کے خیمے تک آواز نہیں پہنچی، ابھی پیغام نہیں پہنچا کہ علی چاہتے حملہ ہو، یا مولا امام حسن نے حملہ کر دیا اور جا کے اونٹ کی دائیں آنکھ پہ نیزہ مارا. مالک اشتر کو خبر پہنچی کہ مولا حسن میدان میں چلے گئے تو کتابیں کہتی ہیں مالک اشتر نے گھوڑے پہ زین نہیں رکھی، گھوڑے کی ننگی پشت پہ سوار ہوئے اور مولا حسن کے پیچھے گھوڑے کو دوڑایا. جب دیکھا تو مولا حسن جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا شہزادے نوکروں کے ہوتے ہوئے آپ کیوں گئے؟ یہ وہ مارکے تھے جو سرکار اکیلے مولا امام حسن نے، وقت کے دامن میں وسعت نہیں، اکیلے مولا امام حسن نے صفین میں فرات کا گھاٹ خالی کروایا تھا. پوری بہادری تو میں نے ایک ہی جملے میں بند کر دی تھی کہ عباس جس کا شاگرد تھا. جنگ میں اور جہاد میں فرق ہوتا ہے. جنگ لڑنے کو کہتے ہیں، جہاد صرف معصوم جانتا ہے. قدردان بندے بیٹھے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خصوصاً قدردانوں سے توجہ چاہوں گا. جنگ اور جہاد میں اتنا فرق ہے جتنا فاقے اور روزے میں ہوتا ہے. دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، نتیجہ مختلف ہوتا ہے. فاقے میں بھی بھوکا رہا جاتا ہے، روزے میں بھی بھوکا ہو رہا ہے. لیکن فاقہ مرضی سے ہوتا ہے، روزہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہی فرق جنگ اور جہاد میں ہوتا ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ایک چھری ڈاکو کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے، ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی دینے کے لیے. تلوار غیر معصوم کے ہاتھ میں ہو تو جنگ ہوتی ہے، حجت کے ہاتھ میں ہو تو جہاد ہوتا ہے. بہت جلدی، اتنی جلدی 30-35 منٹ میں پوری تاریخ نہیں پڑھی جاتی. مولا امیر المومنین کی خاموشی جو تھی، خاموش رہنا مولا امیر المومنین کا. دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کافروں کے ساتھ جب صلح نامے پہ دستخط کیے تھے تو اس وقت بھی چند جاہلوں نے کہا تھا یہ رسالت مآب نے کیسا معاہدہ کر لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن خدا نے قرآن میں فوراً آیت بھیج دی کہ میرا محمد ہم نے تمہیں فتح مبین عطا دی، فتح تیری ہو چکی ہے. رسالت مآب نے مکہ میں دیکھے پنجتن پاک میں شہزادی کونین کو ہٹا کے 4 مرد ہیں. رسالت مآب امیر المومنین جناب حسن اور جناب حسین. ان میں 2 ایسے ہیں جنہوں نے مثالی شجاعت دکھائی ہے. مثلا امیر المومنین کی شجاعت پہ دوسرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ علی کیسے لڑتے تھے یا علی کتنے شجاع تھے. مولا امام حسین کی شجاعت پہ بھی بات نہیں ہو سکتی. پیچھے 2 ہستیاں بچ گئی، رسالت مآب اور امام حسن. ان 2 کی شجاعت تلوار کے ساتھ نظر آ رہی ہے، ان 2 کی شجاعت معاہدے کے ساتھ نظر آ رہی ہے.
اتنا رش ہو گیا تھا اسلام میں کہ منافق نکالنے مشکل ہو گئے تھے. خدا نے قرآن میں پوری سورت بھیج دی تھی, سورہ منافقون. دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل ہوتی ہے, خدا نے ایک ہی سورت بھیجی کافرون. مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو ایک ہی سورت آتی مسلمون. مسلمانوں کے لیے خدا کو دو سورتیں بھیجنی پڑی, ایک مومنون ایک منافقون. منافق اور ہوتا ہے, یہ اسلام میں جاتا ہے پہچانا نہیں جاتا. طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پتہ نہیں چلتا, منافق مسلمانوں میں بیٹھا ہو تو پتہ نہیں چلتا. رسالت مآب کا دور تھا اسلام کی تبلیغ کا دور, منافقین کا رش ہو گیا. خدا نے کہا غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر. مولا امیر المومنین کی مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا, اور تو پھر آپ نے تاریخ میں وہ منظر دیکھ لیا کہ کتنے لوگ رہ گئے, کتنی تعداد مدینے میں اصل اسلام والوں کی بچ گئی. میں بڑی جلدی تاریخی نتیجے سنانا چاہتا ہوں. اتنے مسلمان بچ گئے تھے جتنے نبی کے جنازے پہ تھے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, یعنی کہ یہاں پہ آپ کو سینکڑوں والی فگر ہے ہی نہیں. آپ انگلیوں پہ گر سکتے ہیں کہ اتنے افراد بچ چکے تھے. پھر ہم رسالت مآب کے بعد جب ولایت علی نے پہلا حملہ کر کے, ولایت علی یعنی کہ اعلان غدیر نے مومنون اور منافقون کی پہچان کروا دی تھی. امیر المومنین کی خاموشی کیا تھی؟ جو علی خیبر اور خندق میں لڑ سکتے تھے وہ چاہتے بعد از رسول تلوار اٹھاتے. کون آتا علی کے مقابلے پہ؟ کیسے نہ تخت علی کو دیا جاتا. جب ایک شخص نے آ کے امیر المومنین سے کہا, وہ تخت پہ بیٹھ گئے اور آپ سے حکومت چھین لی, علی نے مسکرا کے فرمایا کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا اب دروازے ان پہ فرشتہ آنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا خدا نے آیت تطہیر ان کے لیے اتار دی ہے؟ کیا جنت کے سردار ان کے بیٹوں کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا خاتون جنت ان کے گھر کی کسی عورت کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا ان کی محبت سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ کیا ساقی کوثر ان میں سے کسی کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا شافع محشر ان کے گھر میں آ گیا ہے؟ کیا کوئی نقطہ بائے بسم اللہ بن گیا ہے؟ کیا کوئی حبیب اللہ بن گیا ہے؟ کیا کوئی حبیب رسول بن گیا ہے؟ کہنے لگے ایسا تو کچھ نہیں ہوا. علی مسکرا کے پھر مجھ سے چھینا کیا گیا ہے؟ کون سی حکومت چھینی گئی؟ امیر المومنین نے خاموشی رکھی, اور اسی خاموشی میں ہی امیر المومنین کی جنگ تھی. امیر المومنین چاہتے تھے کہ خود بخود دشمنان اسلام کے لبادے سے نکل جائے. پہلی دفعہ پہلے ہی مرحلے پہ امیر المومنین کو آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو تخت دے دیتے ہیں لیکن آپ کو یوں کرنا پڑے گا. امیر المومنین نے فرمایا نہیں, میں شرائط کے مطابق نہیں چلوں گا, تمہیں میری شرائط پہ چلنا پڑے گا. پہلی خلافت انہوں نے اپنی مرضی کی بنا لی, پھر دوسری خلافت میں پھر مولا علی کے پاس آ گئے. ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنا لیا جائے لیکن آپ کو ان شرائط پہ چلنا فرمایا نہیں. 25 سال کے بعد دوبارہ خلافت زخمی ہو کے علی کے دروازے پہ آئی. آ کے امیر المومنین سے کہا اب خلافت کو قبول کر لیجیے. امیر المومنین نے کہا شرطیں میری پھر بھی وہی. اچھا 3 خلافتیں گزر گئی, میرے شہنشاہ نے شرطیں نہیں بدلی. اب بغیر داد کے جملہ سنیے گا, 3 خلافتیں گزر گئیں. جو پہلے دن شرط رکھی تھی کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا, امیر المومنین نے وہ شرط نہیں بدلی. 3 حکومتوں کے دور گزر گئے. آخر جب کچھ بھی نہ بچا پھر مولا علی کے پاس آئے. مولا کہ اب حکومت کو قبول کیجیے. فرمایا شرط وہی ہے. کہنے لگے اسی شرط پہ بیٹھ جائیے. امیر المومنین نے انہی شرائط پہ خلافت پہ منبر پہ بیٹھ کے ثابت کر دیا کہ آج یہ وہی شرطیں مان کے 25 سال کے بعد واپس آئے. 25 سال امت بغیر علی کی شرط کے رہی. اب بتاؤ کافر وہ رہے ہیں یہ جو علی کے پاس تھے وہ رہے. شرائط علی کی تسلیم کی گئی. امیر المومنین منبر پہ آ گئے. امیر المومنین کا دور آیا, امیر المومنین کا منبر پہ آنا تھا. آج کے اس دور کے دائرے میں دیکھیے گا, آج بھی آپ کو وہ کردار وہی نظر آئیں گے. امیر المومنین کا دور آتا ہے تو ایک
جتھا ہے جو امیر المومنین کے ساتھ ہے، جو امیر المومنین کی حقیقی مجاہد ہے۔ ایک اس دور میں ایک کردار ابھرتا ہے، چوری صاحب تشریف فرمائے، جنہیں کہا جاتا ہے مقدسین کا گروہ۔ یہ دیکھنے میں بڑے اہل علم، بڑے عبادت گزار، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، لمبی داڑیاں، زبان پہ تقوی، اور کہتے تھے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم علی کا ساتھ دیں یا اس کا ساتھ دیں، یہ دونوں حکومت کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان مقدسین کے گروہ پہ امیر المومنین نے صفین کے میدان پہ لعنت کی کہ تم نے عبادت کو چھوڑ کے عبادت کا ڈھونگ رچایا، تم نے مرکز عبادت کو چھوڑ کے عبادت کا ڈھونگ رچایا۔ اب یہ تین دور اگر آپ دیکھ لیں اور پھر امیر المومنین کے وہ دور دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امام حسن کے خاموش رہنے میں کتنی بڑی حکمت تھی۔ امام حسن چاہتے تھے کہ میں یہ جاہل مجمع جو میرے باپ نے 25 سال دور کیا ہے، اسے میں ایک خلافت کی وجہ سے دوبارہ قبول کیسے کر لوں؟ 25 سال لگے علی کو اسلام کے گھر کو صاف کرتے ہوئے۔ اگر امام حسن تخت پہ بیٹھ جاتے تو وہ سارے کا سارا گند دوبارہ اسلام میں آ جاتا۔ امام حسن نے کہا نہیں، میرے باپ نے 25 سال خاموش رہ کے۔ دوسری حکمت میرے مولا شہنشاہ کی کیا تھی؟ دوسری حکمت کیا تھی؟ جو جنگ کریم کربلا نے کی وہ قیام امام حسن بھی کر سکتے تھے، لیکن کربلا کو جوان ہونے میں بھی 10 سال باقی تھے۔ کاش کوئی قدردان ہوتا جملے کا تو جملہ سمجھتا، ابھی کربلا مکمل جوان نہیں ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی مہلت دی تھی، مولا حسن نے بھی 10 سال کی مہلت دی۔ جاؤ 10 سال کی مہلت ہے تمہیں، 10 سال کی مہلت دیتا ہوں، 10 سال کے بعد پھر ہم میدان میں آئیں گے، کیونکہ ابھی قاسم جوان نہیں تھے، ابھی اکبر کا جوبن نہیں تھا، ابھی اصغر دنیا میں آئے نہیں تھے۔ اگر مولا امام حسن چاہتے تو عباس کو لڑا سکتے تھے، لیکن میرے کریم نے 10 سال کی امامت کی مہلت نہیں لی، 10 سال کی امت کو مہلت دے دی۔ 10 سال کی مہلت کا دینا تھا۔ پھر ہر دور میں حجت کے پاس نام نہاد محبت کرنے والوں اور دعویٰ کرنے والوں کا رش تو تھا، لیکن ناصرین کی قلت تھی۔ مدائن میں اس امام کو تنہا کر دیا جاتا ہے جس نے امت کو تنہا ہونے سے بچایا تھا۔ اکیلے بچ جاتے ہیں خیمے میں میرے مولا حسن، اور امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا جاتا ہے۔ ادھر مولا حسن کے پاؤں پہ تیر لگتا ہے تو میرے شہنشاہ تیر کھینچ کے جو جملہ کہتے ہیں اس جملے نے تاریخ نویس کو رلا دیا۔ حسن کہتے ہیں کہ ابھی تمہارے تیروں کو لگنے میں دیر ہے۔ بنو سقیف کے سردار سعد کے گھر جا کے بطول کا بیٹا پناہ لے لیتا ہے۔ سادات و غیر سادات، یہ شب عاشور سے کم نہیں۔ اس میں بطول کے گھر سے 2 جنازے اٹھتے ہیں، ایک بابے کا جنازہ اور ایک بیٹے کا جنازہ۔ میں کوشش کروں گا کہ میں مصائب میں دونوں شہادتیں آپ کو، ایک دور تھا تقیہ کا دور تھا، مورخ بھی حالت تقیہ میں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں، اب ان چیزوں سے پردہ اٹھنا چاہیے۔ طبعی موت حجت مر ہی نہیں سکتی، طبعی موت حجت کو آ ہی نہیں سکتی۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں نبی کو دوا پلائی جا رہی تھی اور نبی ہاتھ سے منع کر رہے تھے۔ دوا میں شفا ہوتی تو محمد کبھی منع نہ کرتے۔
ایک سطر اگلی مصائب کی پڑھوں گا اور جو اس جملے کو سمجھے گا وہ ضرور روئے گا. اس ایک جملے کو تمہیں رسول کا واسطہ ضرور سمجھ لینا. زہر اس کو مل رہی تھی جس کا بیٹا کوئی نہیں تھا. امت نے اس انداز میں زہر دی کہ شاید مصطفیٰ کا بیٹا نہیں، لیکن خبر نہیں تھی کہ قرآن حسن اور حسین کا باپ بنا گیا. حجرے میں زہر دی گئی رسول کو. کتابیں کہتی دینے والے 2 مرد اور 1 عورت تھی. خدا لعنت کرے جتنی دفعہ عدد خلق ہوئے اتنی دفعہ جب ملیکۃ العرب کی رحلت ہوئی ہے نا شہزادی خدیجۃ الکبریٰ بی بی کی، تو آخری رات تھی سیدہ کی ماں کی. رسول کو بلایا تھا. رسول آئے تو میری شہزادی ریت پہ ہاتھ رکھ کے احترام رسول میں اٹھنے لگی. بی بی کے اٹھنے سے پہلے رسول زمین پہ بیٹھ گئے. بیٹھ کے کہتے زہرا کی ماں ساری زندگی احترام کیا ہے، آج نہ اٹھ. رو کے کہتی یا رسول اللہ صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں میری کنیزی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ رسالت مآب نے فرمایا احسان کیے تو نے اسلام پہ، اسلام کو تو نے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. بی بی دے کے کہتی یا رسول اللہ میں خویلد کی بیٹی، میں رئیس کی بیٹی، یا رسول اللہ آپ کے گھر آئی، میں نے زندگی میں آپ سے کبھی کچھ طلب نہیں کیا. یا رسول اللہ شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ فاقوں میں رہی. یا رسول اللہ میں نے ہر حالات میں آپ کے ساتھ اس انداز میں چلی جیسے کنیز کو آقا کے ساتھ چلنا چاہیے تھا. یا رسول اللہ میں نے زندگی میں آپ سے کبھی کوئی حاجت نہ کی. رسول دے کے کہتے خدیجہ زہرا کی ماں اگر تو نے احسان کیے دیکھ اللہ نے کرم کیسا کیا، اللہ نے امامت تیری نسل میں رکھ دی، ذریت محمد تیری اولاد ہو گئی، جنت کی ملکیت تیری نسل میں آ گئی. بی بی دے کے دی شکر ہے اس پروردگار کا. لیکن یا رسول اللہ پہلی بار ایک زوجہ ہونے کی حیثیت سے جیسے زوجہ شوہر سے مانگتی ہے کچھ مانگوں، ایک بار رسالت مآب نے روتی ہوئی آنکھوں میں خدیجہ کی دیکھا. رو کے کہتے زندگی میں مانگتی، آخری رات مجھ سے اب کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اللہ جانے کتنے سید بیٹھے جو ہائے کہیں گے اتنا کہنا تھا. یا بی بی خدیجہ نے اپنی چادر کے دامن کو ہٹایا، چھوٹی سی فاطمہ کو نکال کے رسول کے ہاتھوں پہ رکھے گا یا رسول اللہ میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں، یا رسول اللہ میرے بعد میری فاطمہ روئے نہ، یا رسول اللہ میرے بعد میری زہرا کا خیال رکھنا. اتنا کہنا تھا. رسالت مآب کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی. رو کے کہتے وعدہ وہ لے جو پورا ہو سکے. یا رسول اللہ کیا یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا؟ رسول رو کے کہیں گے ساری زندگی اس کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا، ساری زندگی امت کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا احترام دکھاؤں گا، لیکن زہرا جتنی دیر زندہ ہوں اتنی دیر فاطمہ کو دکھ نہیں ہوگا. جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر مجھ سے کوئی گلہ نہ کرنا. رو کے کہتی اپنی آخری وقت میں کوئی وصیت نہ کر کے جائیں گے. رسول دے کہتے وصیت سننے کے بعد بھی لوگ نہیں مانیں گے. بی بی دے کے کہتی یا رسول اللہ پھر ایک منت اور ہے، مجھے میری زندگی میں بتا میرے بعد میری فاطمہ کا حال کیا ہوگا. رسول نے کہا اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا. اتنا کہنا تھا. بی بی خدیجہ دے کہتی یا رسول اللہ انگلیاں ہٹا لے. کوئی 40 لوگ دربار میں بیٹھے ہیں، اکیلی کوئی مستور ہے، کبھی دائیں دیکھ رہی ہے کبھی بائیں دیکھ رہی ہے. رسول رو کے کہتے خدیجہ پہچان یہ تیری بیٹی فاطمہ ہے. فاطمہ کا نام آنا تھا. 3 بار زمین پہ گری زہرا کی ماں. رو کے کہنے لگی میری زہرا اتنے مردوں میں کیوں آئی ہے؟ میری سیدہ کو اتنے مردوں میں کیوں آنا پڑ گیا؟ صدا تو غیر صداد یہی آخری وصیت خدیجہ کو آج کی شب مصطفیٰ نے دوبارہ یاد کیا. زہرا کو قریب بلایا.
قریب بلا کے آج کی شب کہا فاطمہ تیری ماں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد میری زہرا روئے نہ. فاطمہ آج بابا پوچھنا چاہتا ہے تجھے ساری زندگی باپ سے کوئی گلہ تو نہیں ہوا؟ رو کے دی قربان ہو جائے زندگی فاطمہ کی تجھ پہ. بابا تو نے تو اتنی محبت کی ہے، بابا تو امت کو میرے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہونا سکھاتا رہا ہے. رسول دیکھ رہے فاطمہ اگر میرے بعد میرے دربار میں جانا پڑے فاطمہ تجھے زیادہ دیر کھڑے ہونا پڑے گا. رو کے کہتی بابا میری ماں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا، ایک منت میں بھی کرنے لگی ہوں. اب جو ماتھ میں بیٹھے سر اٹھانا آج کی رات کا مصحف پڑھ رہا ہوں. رسول دیکھ رہے فاطمہ پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ رو کے دی مجھے جتنی دیر کھڑا ہونا پڑا میں کھڑا ہو لوں گی، جتنی دیر جہاں جانا پڑا وہاں چلی جاؤں گی، لیکن بابا مجھے بتا میرے بعد میری اولاد تو نہیں رولے گی. اتنا کہنا تو رسول نے کہا آخری وقت میں خدیجہ کو ایک منظر دکھایا تھا، آج تجھے ایک منظر دکھاتا ہوں. رسول نے کہا فاطمہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. محمد کی بیٹی رو کے کہتی بابا ایک مستور ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، شرابی شراب پی رہے ہیں. وہ اکیلی دربار میں کہہ رہی ہے مجھے پہچانو میں محمد کی بیٹی. حوصلہ حوصلہ، میں رسول کی بیٹی فاطمہ. کتابیں کہتی ہیں بیٹی کے زانوں پہ بابے کا سر تھا. جھوٹ لکھا مورخ نے کہ کسی کے حجرے میں تھے. بیٹی کے زانوں میں بابے کا سر. رسول کی آنکھیں بند ہوئی، علی غریب ہو گئے، زہرا مظلومہ ہو گئی. آج دوسری شہادت اس شہنشاہ کی ہے جس کی زندگی خاموشی میں گزری. خدا لعنت کرے اشعث کی بیٹی پہ. دشمن تھا خاندان رسول کا یہ مکمل خاندان. سازش کے ساتھ اسے مولا کے گھر بھیجا گیا. میں قریب سے شہادت شروع کرنے کا مل گئی زہر نہ جب مولا کو. آدھی رات آج کی رات پورا مصائب آج کی رات کا سننا. مدینے کی گلیاں، سیدہ کا بیٹا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے. اللہ کا قانون ہے اور قدرت کا تقاضا ہے. جب حجت کو زہر ملتی ہے نا تو کائنات میں منظر بدلتا. آسمان سے تیز بارش، سخت آندھی اور طوفان. میرے بادشاہ حسن دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ ہاتھ رکھا. قاسم کی ماں دروازہ کھول. شہزادی نے دروازہ کھولا. مولا حسن کی حالت کیا، سر پہ امامہ نہیں، چہرے کی رنگت بدل چکی تھی. شہزادی نے حالت دیکھ کے کہا مولا یہ آپ کی حالت کیسی ہوئی؟ اگلا جملہ اپنی بہنوں کے لیے پڑھنے لگا. مولا حسن رو کہتے فرما مجھے چھوڑ قاسم جگا. جس کے گھر میں اولاد ہے وہ ہائے حسن تو کہہ سکتا ہے نا. مجھے چھوڑ میرا قاسم جگا. جتنے ماتمی بیٹھے ہو جناب قاسم کی عمر کتنی تھی؟ جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر تھی. 3.5 سال کا سن تھا شہزادے قاسم کا. ماں نے بستر سے اٹھایا، جلدی سے لا کے سوئے قاسم کو مولا حسن کے سینے پہ رکھا. جناب قاسم تڑپ کے کہتے اماں مجھے گرم ریت میں کیوں سلا دیا؟ ماں رو کے کہتی لال جاگ گرم ریت نہیں بابے کا سینہ ہے. بابے کے سینے کا نام آنا تھا. قاسم کبھی دائیں سے داڑھی چومے، کبھی بائیں سے داڑھی چوم کے بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ مولا حسن کی آواز ہے قاسم مجھے چھوڑ، جلدی جا پھپھی کے دروازے پہ. اب جس کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے مجھے روتے ہوئے بتانا کیا چھوٹے بچے کو بھی موت کی اطلاع دینی آتی ہے؟ تم نہ بول سکے تو اب ایک دعا میں تمہیں حسین کا واسطہ آمین ضرور کہہ دینا.
میرے اللہ کوئی بہن سوئی ہو اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے. بستر پہ آرام کر رہی تھی علی کی شہزادیاں. جب جناب قاسم گھر سے چلنا شروع ہوئے مولا حسن نے قریب بلایا, قاسم کا امامہ اتارا, مدینے کی ریت قاسم کے سر پہ ڈالی. روکے گا قاسم کچھ کہنا نہ, تیری حالت دیکھ کے پہچان جائے گی تو یتیم ہو گیا. قاسم میری بہن کے دروازے پہ جانا, اگر دروازہ بند ہو دستک نہ دینا, دروازے پہ بیٹھ جانا. نماز شب کے لیے اٹھے گی علی کی بیٹی, اسے میری موت کی اطلاع دے دینا. 3.5 سال کا شہزادہ مدینے کی گلیوں میں, امامہ گلے میں ہے, آستین الٹی ہوئی ہے, گریبان چاک ہے. پھپھی کے دروازے پہ قاسم آیا, پھپھی کا دروازہ بند تھا. قاسم نے دہلیز پہ منہ رکھا, رو کے آہستہ آہستہ کرا, پھپھی دروازہ کھول, میرا بابا چند لمحوں کا مہمان ہے. پھپھی میرے بابے کو زہر مل گئی ہے. ابھی قاسم کی دہلیز پہ سر آیا تھا, یا علی کی بیٹی تڑپ کے بستر سے اٹھی, رو کر فضا چراغ روشن کر. بی بی فضا دے کر بی بی ابھی نماز شب کا وقت باقی ہے. رو کے دی میں نے خواب دیکھا ہے, میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور میرے بیٹے گھر کو خیر. حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. اگر کہیں سے تھوڑی آواز تیز ہو سکتی تھوڑی کیجیے. اجروں کا من اللہ, اجروں کا من اللہ. ادھر جناب فضا نے دروازہ کھولا. جو بندہ سن کے اور سمجھ کے رو رہا ہے وہ اگلے بندے اگلی جملے پہ ضرور وہ بندہ ہائے کرے گا. دروازہ کھلا, قاسم کی پیشانی دہلیز پہ گری. بی بی فضا نے چراغ قریب کیا, رو کری کون ہے صبح صبح ہمارے دروازے پہ. اتنا کہنا تھا, قاسم نے سر اٹھایا, فضا نے چراغ کی روشنی میں قاسم کا چہرہ دیکھا. رو کری اجڑ جائے ماں, میرا امیر قاسم. قاسم رو کر امیر قاسم نہیں, تیرا یتیم قاسم. اجروں کا من اللہ, اجروں کا من اللہ. اماں بابے کو زہر مل گئی. جملہ علی کی بیٹی کے کان میں آ گیا. تڑپ کے اٹھی, رو کے کہتی ابھی تو میں بابے کا زخمی سر نہیں بھولی, ابھی تو میں ماں کا زخمی پہلو نہیں بھولی. روتی ہوئی علی کی بیٹی اپنے گھر سے مولا حسن کی حویلی کی طرف چلی. اب جس بندے کے سینے میں گوشت ہے وہ بندہ ماتم کرے گا. ادھر مولا حسن کی حالت کیا ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. قاسم کی ماں نے تشت قریب کیا ہوا ہے, جناب حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے ہیں. مولا حسن کی آواز آئی, فروا جب میری زینب آئے میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا. ادھر دروازے سے علی کی بیٹی کی پہلی چیخ آئی. بی بی فروا نے جگر کے ٹکڑوں پہ چادر ڈالی. بی بی زینب کا ہاتھ کاندھے پہ آیا, رو کر چھپانا, میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہوں اور مجھے میری ماں نے وصیت. اجروں کو من اللہ, اجروں کو من اللہ. میں نے فضائل مختصر کیا مصائب کے لیے, فضائل تھوڑا پڑھا مصائب کے لیے. آ گئے علی کے بیٹے, آ گئی علی کی بیٹیاں, بھر گیا حجرہ مولا حسن کا. جس نے رونا ہے آنکھوں میں تصویر بنانا. مولا حسن کا سر کریم کربلا کے سینے کے ساتھ, مولا حسن کی آنکھیں بند. آواز دی حسین, جی مولا میری زینب کہاں ہے؟ مولا تیرے پاؤں میں بیٹھی. میری کلثوم کہاں ہے؟ مولا تیرا بایاں پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہے. حسین میری رقیہ کہاں ہے؟ مولا وہ زینب کے پیچھے بیٹھی ہے. حسن کی رو کی آواز آئی, ہر کوئی آ گیا, کسی نے عباس کو نہیں بتایا. اتنا کہنا تھا, جناب فضا کی آواز آئی دروازے پہ, دیوار پہ ٹکرے مار رہا ہے, رو رو کے کہہ رہا میں بھی زندہ تھا, محمد کے بیٹے کو زہر مل گئی. میری زندگی میں سیدوں کے گھر میں رونے کی آوازیں. مولا حسن کی آواز آئی, اماں میرے غازی کو حجرے میں بلا. بی بی فضا دروازے پہ گئی, بادشاہ غازی شہنشاہ حسن بلا رہے ہیں.
सतर पढ़ू जो मात में बैठे हो। मौला अब्बास की आवाज़ अम्मा फिजा मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है, अंदर अली की बेटियां बैठी। मौला हसन की आवाज आई अब्बास अंदर आ, तुझे इमाम बुला रहा है। ओ मातमियों रोता हुआ गाजी, सर पे अमामा कोई नहीं, नजरें झुकी, हसन मौला के सामने गया। मौला हसन ने अब्बास का हाथ पकड़ा, हुसैन के हाथ में दिया, रोगा हुसैन मेरे बाद मेरे गाजी का ख्याल रखना। ये कह के आवाज अलैया या ज़ैनबो, अलैया या कलसूमो, अलैया या रुकैया, उठो अली की बेटियों। तीनों बहनों की चादरों के पल्लू पकड़े, अब्बास के हाथ में दिए, रोका अब्बास वादा कर, जब तक तेरी जिंदगी है मेरी बहनों की चादरों। हौसला। मौला हसन की आवाज है कासम कागज कलम ला। मौला हसन कागज कलम, कासम कागज कलम लाए। मौला हसन एक तवीज लिखा, लिख के अपने हाथ से मौला कासम के बाजू पे बांधा। आवाज कासम मुश्किल आई, ये तवीज पढ़ लेना। ये वही तवीज था जो 10 मुहर्रम को दिखा के कासम ने मौला हुसैन से इजाजत ली थी। मैं वसीयतें छोड़ रहा हूं, वसीयतों में पहाड़ मुसैब का। कासम की कैसे वसीयत मौला हुसैन को की, अकबर की वसीयत कैसे की। बस मैं करीब आ जाऊं, भाई के सीने पे भाई का सर था। मौला हुसैन की आवाज़ कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जिस जुमले पे मैं खुद मातमी होकर डर रहा हूं कि मैं कैसे पढ़ूंगा। भाइयों ने गुस्ल दिया, भाइयों ने कफन दिया, बड़ी मुश्किल से बहनों ने जनाजा छोड़ा। आले मोहम्मद के घर से हसन का जनाजा मदीने के बाजार में आया। और सादात वगैरह सादात गलियों में भी मातम करो, हक अदा नहीं हो सकता। या चंद पे गैरत मुसलमान हुसैन के सामने आए, देखे कहने लगे हुसैन कौन है? फरमाया मेरा भाई मारा गया है। कहने लगे कहां लेके जा रहा है? फरमाया पहलू मोहम्मद में दफन करने जा रहा हूं। ये कमीने आवाज दे कहने लगे मोहम्मद की कब्र तुम सैयदों की जागीर नहीं है, हम तुम्हें जागीर मोहम्मद में दफन नहीं करने देंगे। इतना कहना था, मौला हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास के चेहरे पे जलालत की सुर्खी आई। अब्बास का एक कांधा हसन के जनाजे पे था, दूसरा हाथ तलवार के कब्जे पे आया। मौला हुसैन की आवाज आई अब्बास जंग नहीं करनी, अब्बास तलवार ना निकालना। इधर हुसैन ने इतना कहा अब्बास तलवार ना निकालना, मैं गलत पढ़ूं, मुझे मोहम्मद की बेटी माफ ना करे। एक कमीनी औरत ने रुमाल से इशारा किया, 300 तीर कमानों से निकला, 300 तीरों का कमानों से निकलना था। अब्बास ने आते हुए तीर देखे, अब्बास ने जनाजा जमीन पे रखा, तीरों के आगे बाजू फैला के खड़ा हो गया। आवाज ना तीर मारने का शौक है, करबला जाना, वहां रोकने वाला कोई नहीं है। मेरे मरे के जनाजे पे तीर न मारो। सादात और गैर सादात मुझे बोल के बताओ, जिन भाइयों के जनाजे कब्रिस्तानों की तरफ जाएं, वो बहनें अभी दरवाजे पे खड़ी होती हैं। अली की बेटी अभी दरवाजे पे खड़ी थी, या मदीने पे जलजला आया। ज़ैनब की आवाज आई कलसूम, मुझे लगता है अब्बास वापस आ रहा है, और गाजी वापस आ रहा है। लेके जनाजा गए थे, वापस अब्बास अकेला क्यों आ रहा है? मौला अब्बास अली की बेटी के करीब आए, अब्बास ने सर से अमामा उतारा, अली की बेटी के कदमों में फेंक के कहा, तुझे तेरी मां की चादर का वास्ता, मुझे हुसैन से इजाजत ले दे। और मेरे हसन के जनाजे में तीर चल गए। हुसैन की आवाज आई ज़ैनब अब्बास को रो, मैं जनाजा लेके वापस आ गया। अजरो कमर अल्लाह। मैं चाहता हूं कि चीखों में जनाजे आए, मोहम्मद की बेटी नाराज ना हो कि मेरे घर से 2 जनाजे उठे और तेरी आंख से आंसू ना आए। मैं कोशिश करता हूं मैं असबाब मुहैया करूं। जनाजा दूसरी बार घर वापस आ गया। रसूल जाते हुए सैयदा को जन्नत का कफन दे के गए थे।
سیدہ جاتی ہوئی علی کو دے گئی، علی جاتے ہوئے زینب کو دے گئے۔ مولا حسین جب جنازہ لے کے واپس آئے نا، مولا حسین کی بات ہے، زینب مجھے حسن کا کفن چاہیے۔ بی بی رو کے کہتی ہے جو کفن جنت سے آیا تھا اس کے 5 ٹکڑے تھے، ایک نانے کو دے دیا، ایک ماں کو دے دیا، ایک باپ علی کو دے دیا، ایک میں نے حسن کو پہنا دیا تھا۔ حسین ابھی ایک حصہ تیرا باقی ہے۔ حسین رو کے دے میرے حصے کا بھی کفن لے آ۔ زینب رو کے دی تو کیا پہنے گا؟ آواز آئی مجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لا کفن میرے حسن کو پہنا۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، کوشش کرنا جو پورے مصاحب نہیں رو سکا اس جملے میں میرا ساتھ دے دینا۔ جنازہ گھر واپس آیا، رکھو میرے سر پہ قرآن، مجھے علموں والے شہنشاہ کی قسم ہے، جب جنازہ گھر واپس آیا کتابیں کہہ رہی 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے ہوئے تھے۔ بہنوں سے تو بھائیوں کے ویسے جنازے نہیں دیکھے جاتے، اور جس بھائی کے جنازے پہ تیر لگے ہوں، تیروں والا جنازہ زہرا کی حویلی میں آیا۔ روتی ہوئی زینب نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، حسن کے جنازے کی حالت دیکھی۔ حسین کی آواز آئی آؤ علی کے بیٹو، بھائی کے جنازے سے تیر کھینچیں۔ زینب رو کے دی رک جا حسین، ابھی کوئی قریب نہ آئے، علی کے بیٹوں کو حویلی سے باہر جاؤ، میں محمد کی بیٹی بھائی کے جنازے پہ آنے لگی ہوں۔ زینب اکیلی حسن کے جنازے پہ آئی، حسن کے زخمی جنازے پہ کھڑی ہوئی، رو کے دی میں نے ماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھی، میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی، آج تیرے جنازے سے تیر میں کھینچوں گی۔ زینب نے پہلا تیر نکالا، قبر محمد پہ گئی، رو کے دی اٹھ نانا قبر سے، تو کہا کرتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے، ذرا گھر آ، اپنے امیر کا جنازہ دیکھ، پھر مجھے بتا تیرے امیر ایسے ہیں، تیرے غریب کیسے۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔